الرحیم نمائندگان قومی پریس اور میرے جماعت کے سینئر رہنما جو میرے دائیں بائیں بیٹھے اور دیگر عزیز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کا قومی نمائندگان پریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری کال پر یہاں تشریف لائے، اور دوست اور احباب دیگر جو تشریف لائے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے اس پریس بریفنگ کے جو اغراض و مقاصد ہیں انتہائی مختصر اغراض و مقاصد ہیں۔ فرداً تو آپ دوستوں سے گائے ٹیلی فون پہ رابطہ ہوتا رہا ہے۔ میں نے یہ مناسب جانا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے آپس میں تبادلہ خیال کر لیں، یا میں اپنا جو پیغام یا جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ تک پہنچا دوں۔ آپ میں سے بیشتر احباب یہ جانتے ہیں کہ میں نے ایک وقفے کے بعد اپنی پرانی جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو دوبارہ جوائن کیا ہے۔ ایک تو میں یہی چیز باضابطہ طور پر کہ میں باقاعدگی سے آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس میں شامل ہو چکا ہوں، تاکہ مختلف احباب کو اگر مختلف لوگوں کے ذریعے بات پہنچے تو وہ اس طرح کی اتھینٹک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص براہ راست خود بتائے تو ذرا اور اس میں اتھینٹک بات ہو جاتی ہے۔ میری آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے ماضی میں جو وابستگی ہے وہ 29 سال ہے۔ میں نے 1986 میں مسلمان جوائن کی تھی، اور 2015 میں بعض اختلافات کی بنیاد پر میں نے مسلم کانفرنس چھوڑی اور ایک دوسری جماعت میں نے جوائن کی، لیکن 1 سال کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں وہاں کسی بھی لحاظ سے ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہوں۔ لہذا میں نے دوبارہ اپنی اسی جماعت جس پر میں نے پوری اپنی جوانی گزاری اسی پر آنا ہی مناسب سمجھا۔ اور پھر میں نے یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ موجودہ بین الاقوامی حالات کے تناظر میں ریاستی جماعت کی اہمیت اور افادیت زیادہ ہے، اور اس وقت عملاً بڑی جماعتوں میں، یوں تو اور بھی جماعتیں ریاستی جماعتیں یہاں اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں، لیکن سب سے پرانی اور سب سے بڑی جماعت آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس ہے۔ اس لیے میں نے مناسب یہ جانا کہ اسی جماعت کو جوائن کر کے اپنا کام کروں۔ آپ احباب پریس سے ریلیٹڈ جتنے بھی دوست ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مسلم کانفرنس گزشتہ 2 انتخابات میں یہاں سے آؤٹ ہی رہی ہے۔ مسلم کانفرنس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، اور بعض وجوہات کی بنیاد پر، جس میں ہمارے لیڈران کی بھی آپ کوتاہی کہہ سکتے ہیں اور ہمارے کارکنوں کی بھی کوتاہی ہے، ہم میرے سمیت سب لوگوں کی، کہ جماعت ایک بڑی جماعت، مضبوط ترین جماعت کافی کمزور ہوئی، جس کی وجہ سے وہ 2 دفعہ انتخابی میدان میں نہیں آ سکے۔ میں یہ دعویٰ بالکل نہیں کروں گا کہ ہماری جماعت اس وقت بہت منظم جماعت ہے تحصیل ڈوڈیال کے اندر، لیکن یہ بات میں آپ دوستوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس ڈوڈیال کے اندر کسی بھی صورت میں کمزور جماعت نہیں۔ جماعت اور ہجوم میں ایک فرق ہوتا ہے۔ جماعتیں کسی نظم کے تحت ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں، اور جو ہجوم ہوتا ہے اس میں تعداد میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن کسی نظم کے تحت نہیں ہوتے۔ مسلم کانفرنس آج بھی تحصیل ڈوڈیال میں ایک بڑی جماعت کے طور پر موجود ہے، لیکن بکھری ہوئی ہے۔ 2 انتخابات میں مسلم کانفرنس کے امیدوار نہ آنے کی وجہ سے مسلم کانفرنس کے کارکنوں کو کسی نہ کسی جماعت کو ووٹ دینا پڑا، اور جب ووٹ دے کے دوسرے لوگوں سے لوگ منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر تھوڑا وقت لگتا ہے انہیں وہاں سے واپس اپنی جماعتوں میں آنے کے لیے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تحصیل ڈوڈیال کے ہر کونے میں، ابھی مجھے 1 ہفتہ 10 دن ہی ہوئے مسلم کانفرنس میں واپس آنے کا فیصلہ کیے ہوئے، اور میں نے غیر اعلانیہ طور پر میں نے بیلی بٹھار چانا سے لے کر کڑنا، دربلا، ارنال، نیلی سیداں، یعنی 7 یونین کونسل اور شہر میں چیدہ پرانے مسلم کانفرنسی دوستوں سے رابطہ کیا، تو میں نے محسوس کیا کہ لوگ آج بھی بےتابی سے اس بات کے منتظر ہیں کہ ہم ایک بار پھر اٹھ کر انہیں جمع کریں اور جماعت کو منظم کریں۔
لہٰذا اور میرے شامل ہونے پہ میں اپنے دوستوں کا جو مسلسل چودھری شوکت صاحب ہیں، چودھری ظہور الہی صاحب ہیں، اور رنگزیب لکھیا صاحب ہیں، چودھری ممتاز صاحب یہاں آ نہیں سکے، میں سینئر دوستوں کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو ایک بڑی تعداد ہے جو مسلسل مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وابستگی سے جماعت کو یہ فائدہ پہنچا ہے کہ کم از کم ایک پلیٹ فارم تو ہمیں میسر تھا۔ میں ان دوستوں کا اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چودھری شوکت صاحب مسلم کانفرنس کی طرف سے یہ امیدوار بھی تھے، تو جب میں نے شمولیت اختیار کی تو ہمارے پورے ڈویژن کے سینئر رہنما اور مرکزی صدر مرزا شفیق جلال صاحب بھی تشریف لائے، تو انہوں نے میری حمایت میں یہ کہا کہ میں امیدوار تھا لیکن اب ربانی صاحب آ گئے ہیں تو میں ان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور ہماری جماعت کے آئندہ امیدوار میرا انہوں نے کہا، اور باقی دوستوں نے بھی حمایت کی کہ یہی ہوں گے۔ تو میرا جو پروگرام ہے جماعت کے اندر آ کر اپنے تمام سینئر دوستوں کی موجودگی میں اور ان کے تعاون سے، وہ یہ ہے، ہم نے ابتدائی طور پر مسلم کانفرنس کو آرگنائز کرنا ہے۔ مسلم کانفرنس کی تحصیل کی اور سٹی کی تنظیمیں تو موجود ہیں، لیکن باقی یونین کونسل وائز ہماری تنظیمیں موجود نہیں ہیں، یا شاید کوئی ایک دو یونین کونسل میں ہوں، اس پر چودھری شوکت صاحب یا چودھری اورنگزیب صاحب جو تحصیل صدر ہیں یہ بہتر معلومات رکھتے ہوں گے۔ میں ایک لحاظ سے نیا ہوں، ایک لحاظ سے پرانا ہوں کہ میری بہت سروس ہے مسلم کانفرنس کے اندر، لیکن ایک لحاظ سے نیا ہوں کہ درمیان میں ایک پیریڈ گزرا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نہیں تھا اور مجھے جماعتی معاملات کا زیادہ علم نہیں ہے۔ تو ان دوستوں کی مشاورت سے جو میں پہلا کام کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں 7 یونین کونسلوں میں جماعت کی تنظیم کرنا چاہتا ہوں، یونٹس بنانا چاہتے ہیں۔ تحصیل کا یونٹ اب ہمارے پاس موجود ہے، سٹی کا موجود ہے، اگر سٹی پر مزید کام کی ضرورت ہوئی تو پھر یہاں ہم وارڈ وائز ہر وارڈ کی اپنی تنظیم قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے مزید لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو جب 7 یونین کونسلوں کی تنظیم بن جائے گی، تنظیمیں بن جائیں گی، تو انشاءاللہ مسلم کانفرنس ایک بھرپور طاقت کا مظاہرہ بھی کرے گی، اور پھر ہم یہ کوشش کریں گے دوستوں کے تعاون سے کہ اس تنظیمی کام کو مکمل کرنے کے بعد ہم ایک تحصیل کنونشن منعقد کریں، جس میں مرکزی صدر مرزا شفیق جلال صاحب اور ہمارے قائد سردار عتیق احمد خان صاحب اور دیگر سینئر صاحبان کو ہم مدعو کریں اور وہ بھی تشریف لائیں۔